بسم اللہ الرحمن الرحیم 26واں پارہ سورۃ الحجرات آیت نمبر 11۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر قوم من قوم عسى ان یکونوا خیرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكن خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون۔ صدق اللہ العظیم۔ سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم۔ یا ایھا الذین، وہ لوگو جو آمنو، ایمان لائے ہو، لا یسخر، مذاق نہ اڑائیں، قوم، مرد، من قوم، دوسرے مردوں کا، عسیٰ، ہو سکتا ہے، یکونوا، یہ کہ ہوں وہ، خیراً، بہتر، منہم، ان سے، ولا نساء، اور نہ عورتیں مذاق اڑائیں، من نساء، دوسری عورتوں کا، عسیٰ، ہو سکتا ہے، یکن، کہ ہوں وہ، خیراً، بہتر، منہن، ان سے، ولا تلمزوا، اور طعن و تشنیع نہ کرو، انفسکم، ایک دوسرے کے اوپر، ولا تنابزوا، اور نہ پکارو ایک دوسرے کو، بالالقاب، برے القاب سے، بئسا، بہت ہی برا ہے، اسم و نام پیدا کرنا، الفسوق، فسق کے اندر، بعد الایمان، ایمان کے بعد، ومن لم یتب، اور جو توبہ نہ کرے، فاولئک، پس ایسے ہی لوگ، ہم، ایسے ہی، الظالمون، ظالم ہیں۔ محترم سامعین، قرآن مجید عظیم الشان اللہ رب العالمین کی کتاب عظیم ہے۔ ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے ہمیں یہ بات سکھائی ہے کہ معاشرے کے اندر امن کو کیسے قائم کیا جا سکتا ہے، لوگوں کے دلوں کے اندر محبت اور اتحاد کیسے پیدا کیا جا سکتا ہے۔ اس آیت بینہ کے اندر 3 برائیوں کا تذکرہ کیا گیا، 3 گناہوں کا، جو گناہ کبیرہ ہیں ان کا ذکر کیا گیا۔ اگر لوگ ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے تو اتحاد بھی پیدا ہوگا، اتفاق بھی پیدا ہوگا، محبت بھی آئے گی، دل بھی آپس کے اندر جڑیں گے۔ لیکن جس معاشرے کے اندر یہ 3 برائیاں اور 3 گناہ پائے جائیں گے، اس معاشرے کے اندر لڑائیوں کا خطرہ ہے، جھگڑوں کا خطرہ ہے، اور دلوں کے آپس کے اندر ٹوٹنے کا خطرہ ہے، دنگا و فساد پیدا ہونے کا اندیشہ ہے۔ فرمایا وہ لوگ جو ایمان لائے ہو، مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ مرد جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے ان سے اللہ کے ہاں بہتر ہوں کہ جو مذاق اڑانے والے ہیں۔ اللہ کے ہاں کون بہتر ہے، کون بہتر نہیں ہے، یہ انسان نہیں جانتے، اللہ رب العالمین ہی بہتر جانتا ہے۔ اور تمسخر کا مطلب ہے کہ کسی کو حقیر سمجھتے ہوئے اس کی تذلیل کرنا، اس کو ذلیل کرنا، اس کا مذاق اڑانا۔ اور انسان کسی کا مذاق اسی وقت اڑاتا ہے کہ جب اس کو اپنے آپ سے حقیر اور کم سمجھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ آدمی کے برا ہونے کے لیے یہی بات کافی ہے کہ وہ کسی مسلمان کو حقیر سمجھے۔ کائنات کے اندر پہل جو گناہ صادر ہوا، شیطان سے ہوا، وہ تکبر کا، اپنے آپ کو بڑا سمجھنے کا گناہ تھا۔ ابا واستکبر وکان من الکافرین، اس نے انکار کیا سجدہ کرنے سے، تکبر کیا اور ہو گیا کافروں میں سے۔ اللہ رب العالمین کا ارشاد اقدس ہے کہ کبریائی میری چادر ہے، جو اس کو مجھ سے چھیننے کی کوشش کرے گا میں اس کو سزا دوں گا۔ ایک بزرگ کا قول ہے
کہ جو آدمی متکبر ہوتا ہے، اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے، اوروں کو حقیر سمجھتا ہے، تو بعض اوقات اللہ تعالیٰ اس کے لیے سزا متعین کر دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس متکبر کو مارتا نہیں ہے جب تک کہ کسی ذلیل کے ہاتھوں اس کو ذلیل کر نہ دے۔ تو ان آیات بینات کے اندر یہ بات سمجھائی گئی کہ ایک مسلمان کو دوسرے مسلمان کا مذاق نہیں اڑانا چاہیے، خواہ اس کی جسم کی طرف اشارہ کر کے یا زبان کے ذریعے سے یا بھپتی کس کر یا اس کا ٹھٹھا اڑا کر کے یا اس کے اوپر کوئی ایسی بات مار کر کے لوگ اس کے اوپر ہنسنا شروع کر دیں۔ کسی بھی انداز کے اندر کسی کا مذاق اڑانا جس سے اس کی بے عزتی ہو، جس سے اس کی توہین ہو، یہ جائز نہیں ہے۔ اسلام کا یہ حکم ہے کہ ہر مسلمان کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ وہ دوسرے مسلمان کی عزت کرنے والا ہو، نہ کہ اس کی تذلیل کرنے والا ہو۔ تو پہلی بات ارشاد فرماتی کہ مرد دوسرے مردوں کا مذاق نہ اڑائیں، اور پھر آگے ذکر کیا کہ اسی طرح عورتیں دوسری عورتوں کا مذاق نہ اڑائیں۔ عورتوں کا الگ سے تذکرہ کر دیا، اس لیے کہ اسلام کے اندر یہ بات قطعاً جائز نہیں ہے کہ غیر محرم مرد اور غیر محرم عورتیں آپس کے اندر ایک مقام کے اوپر بیٹھ جائیں اور گپیں لگائیں، ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں، یہ قطعاً جائز نہیں ہے۔ اسلام کے اندر مخلوط محفلیں جائز نہیں ہیں کہ غیر محرم مرد اور غیر محرم عورتیں آپس کے اندر بیٹھیں اور ایک دوسرے کا مذاق اڑائیں۔ اس لیے یہاں پر عورتوں کا الگ سے ذکر کر دیا، اور خواتین اللہ رب العالمین نے یہاں پر مردوں کا الگ سے ذکر کر دیا اور عورتوں کا الگ سے ذکر کر دیا۔ اور عورتوں کا الگ سے اس لیے بھی خاص طور پر ذکر کیا ہے کہ اکثر زبان کی لغزشوں کے اندر اور زبان کی کوتاہیوں کے اندر اکثر خواتین زیادہ ملوث ہوتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث کے اندر بیان فرمایا، حدیث کا یہ مفہوم ہے کہ میں نے جہنم کے اندر زیادہ عورتوں کو جلتا ہوا دیکھا ہے۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خواتین کے جو گناہ گنوائے ہیں اس میں سے ایک یہ بھی ہے کہ یہ اکثر اپنی زبان کی حفاظت نہیں کرتی، یہ نوحہ کرنے والی ہوتی ہیں میت کے اوپر، اور یہ اپنے شوہروں کی ناشکری کرنے والی ہوتی ہیں۔ اور دوسرا اللہ رب العالمین نے یہاں پر فرمایا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کے اوپر طعن و تشنیع نہ کرو۔ مفہوم یہ ہے کہ ایک دوسرے کو طعنے نہ دو۔ طعنہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کا عیب ذکر کر کے اس کو شرمندہ کر دیا جائے کہ تو فلانی کا بیٹا ہے، فلاں عورت کا بیٹا ہے، اس نے ایسا اور ایسا کام کیا ہے۔ تو کسی آدمی کی برائی اس کے سامنے ذکر کر کے اس کو شرمندہ کر دینا، اس کو طعنے دینا۔ بہت سارے لوگ ایسے ہیں کہ طعنوں کو برداشت نہ کر کے انہوں نے اپنی زندگیوں کو ختم کیا ہے، انہوں نے خودکشیاں کی ہیں۔ اس لیے قرآن مجید عظیم الشان کی یہ تعلیم بھی ہے کہ ہلاکت اس بندے کے لیے جو طعنہ زنی کرنے والا ہے اور پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے کا خوگر ہے۔ تو یہاں پر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرما دیا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، ایک دوسرے کے اوپر عیب نہ لگاؤ، ایک دوسرے کو طعنے نہ دو، وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ۔ اور تیسری بات جو اللہ رب العالمین نے یہاں پر ارشاد فرما دی ہے، فرمایا کہ ایک دوسرے کو برے القاب سے نہ پکارو۔ جس آدمی کا جو پیارا سا نام والدین نے رکھ دیا ہے اسی نام کے ذریعے سے اس کو پکارا جائے۔ اصل نام کو چھوڑ کر اس کو بگڑا ہوا نام رکھ دینا، ایک ایسا نام رکھ دینا کہ جس سے وہ چڑھتا ہے، جس کو اس کو غصہ چڑھتا ہے، یہ حرام ہے، یہ گناہ کبیرہ ہے۔ اس لیے ایک آدمی اگر کسی کے دل کے اندر اپنے مقام کو پیدا کرنا چاہتا ہے، محبت کو پیدا کرنا چاہتا ہے، تو اس کے لیے یہ بات ضروری ہے کہ جس بندے کا جو نام والدین نے رکھ دیا ہے، پیارا سا جائز سا نام، وہ نام لے کر کے اس کو پکارا جائے۔ جب اس کے ساتھ ملاقات ہو اس کو السلام علیکم کہا جائے، جب محفل کے اندر آئے تو اس کو جگہ دی جائے محفل کے اندر۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے دلوں کے اندر آپس کے اندر محبت پیدا ہوتی ہے اور دلوں کے اندر جگہ بنتی ہے۔ اس لیے یہاں پر فرما دیا کہ کسی کا ایسا نام رکھ دینا جو اصل نام کے علاوہ ہے، جو غلط نام ہے، جو بگڑا ہوا نام ہے، جس سے آدمی خفا ہوتا ہے، ناراض ہوتا ہے، ایسا نام پکارنا حرام ہے، گناہ ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، اللہ رب العالمین نے ذکر کر دیا کہ ایمان لانے کے بعد فسق کے اندر، نافرمانی کے اندر اپنا نام پیدا کرنا یہ بہت ہی بری بات ہے۔ مفہوم یہ ہے کہ اگر ایک کافر کسی کا مذاق اڑاتا ہے،
ایک کافر کسی کو تانے دیتا ہے، اس کو منہ کے اوپر اس کی برائیاں یاد کرا کے اس کو شرمندہ کرتا ہے، ایک کافر کسی کو بگڑے ہوئے نام کے ذریعے سے پکارتا ہے، تو اگرچہ انسانیت کے تو خلاف ہے لیکن اس کے کفر کے ساتھ زیب دیتا ہے، اس لیے کہ اس نے اس عزم کا اظہار نہیں کیا، اس نے یہ وعدہ نہیں کیا ہے کہ اللہ میں تیرے احکامات اور تیرے رسول کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا۔ لیکن ایک آدمی مومن ہو جائے، مسلمان ہو جائے، کلمہ پڑھ لے اور اس عزم کا، اس ارادے کا اظہار کر دے کہ میری زندگی اللہ تعالیٰ کے احکامات کے مطابق ہوگی اور میری زندگی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقوں کے مطابق ہوگی، اس کے بعد وہ ایسے کام کرتا ہے جو کافرانہ کام ہے، اللہ اور اس کے رسول کی بات کو ماننے والا نہیں، اپنی مرضی کرنے والا ہے، تو یہ حقیقت کے اندر، یہ فسق کے اندر نام پیدا کرنے والا ہے۔ اس کے اسلام کے ساتھ یہ بات مزہ نہیں کرتی ہے کہ یہ کلمہ بھی پڑھتا ہے اور یہ بات بھی کہتا ہے کہ میں اللہ کی بات مانوں گا، پھر اپنی مرضیاں بھی چلاتا ہے۔ یہ قطعاً بھی ایک مسلمان کو زیب نہیں دیتا۔ وَمَن لَّمْ يَتُبْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو اشارہ کر دیا کہ اگر پہلے سے یہ احکامات کسی کو معلوم نہیں تھے، تمسخر کے اندر مبتلا تھا، برے نام رکھنے اور لینے کے اندر مبتلا تھا، دوسروں کو تانے دیا کرتا تھا، ان کو شرمندہ کیا کرتا تھا، لیکن جب اس کے علم کے اندر یہ بات آ گئی ہے کہ یہ تینوں گناہ ہیں، بڑے گناہ ہیں، تو اس کو توبہ کر لینی چاہیے۔ حدیث کا یہ مفہوم ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، گناہ سے توبہ کرنے والا ایسے ہی ہو جاتا ہے گویا کہ اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، اللہ رب العالمین اس کو گناہوں کو معاف کر دیتے ہیں۔ لیکن مفہوم یہ ہوا کہ ایک آدمی کے علم کے اندر یہ بات آ گئی کہ یہ تینوں جرائم ہیں، یہ گناہ ہیں، اس کے باوجود بھی یہ توبہ نہیں کرتا ہے، پھر بھی لوگوں کا مذاق اڑاتا ہے، پھر بھی لوگوں کی تذلیل کرتا ہے، اور پھر بھی لوگوں کو تانے دیتا ہے، پھر بھی لوگوں کو لعنتی کہتا ہے، پھر بھی لوگوں کے اوپر عیب لگاتا ہے، اور پھر بھی لوگوں کے برے نام رکھتا ہے، تو پھر ایسے لوگوں کو اللہ رب العالمین نے ظالم قرار دیا ہے۔ اور جو ظلم کرنے والا ہے، جو ظالم ہوتا ہے، دنیا کے اندر بھی گرفتار عذاب ہونے کا اس کے لیے اندیشہ ہے، اور آخرت کے اندر ایسے ظالموں کے لیے اللہ رب العالمین نے دوزخ کی سزا کو بھی تیار کر رکھا ہے۔ تو ان آیات بینات کے اندر ہمارے سامنے جو سبق ہے وہ یہ کہ نمبر ایک، ہم ہر مسلمان کی عزت کریں، اس کا احترام کریں، کسی کی تذلیل اور توہین نہ کریں، اور دوسری بات یہ کہ ہم کسی کو شرمندہ نہ کریں، اس کو عیب نہ لگائیں اور اس کو تانا نہ دیں، اور تیسری بات ہمیں ان آیات بینات کے اندر اللہ رب العالمین نے یہ سمجھائی ہے کہ جس آدمی کا جو بھی جائز اور بہترین نام اس کے والدین نے رکھ دیا ہے، اس نام کے ساتھ اس کو پکارا جائے، اس سے آپس کے اندر محبت پیدا ہوگی۔ لیکن اگر بگڑا ہوا نام اس کا لیں گے جس سے وہ چڑھتا ہے، خفا ہوتا ہے، تو یہ گناہ ہوگا۔ اللہ رب العالمین سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان احکامات کے اوپر عمل کرنے کے توفیق عطا فرمائے، تاکہ دنیا کی زندگی بھی ہماری سکون والی ہو سکے، اور ان آیات کے اوپر عمل کرنے کے نتیجے کے اندر اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو جائے، اور اللہ تعالیٰ آخرت کی سزاؤں سے بھی ہمیں بچا دے، اور جنت کے اندر ہمارے لیے اللہ تعالیٰ جگہ بنا لے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔